شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم الآية صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد احباب ذی وقار، معزز محترم مکرم سامعین، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، سب تو پہلے الہ العالمین دی بارگاہ دے اندر انتہائی شکر گزار ہاں کہ جس خالق کائنات نے محض اپنی توفیق نال اپنے گھر دے اندر دین دیاں گلاں سناون واسطے جمع کیتا ہے، الحمدللہ۔ میں دعا گو ہاں اس رب ذوالجلال دی بارگاہ دے اندر کہ اللہ کریم حق اور سچ بولن دی توفیق عطا فرمائے۔ بعد از بیان میں سمیت اللہ کریم سارے کو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اج دے اس پرفتن دور دے اندر اگر سانو ہدایت مل
مل سکتی ہے تو اللہ دے قرآن کو مل سکتی ہے۔ اور کسے کتاب چوں، کسے تحریر چوں، کسے تقریر چوں ہدایت نہیں مل سکتی۔ صراط مستقیم مل سکتا ہے تو اللہ دے قرآن وچوں مل سکتا ہے۔ کیونکہ قرآن ہی وہ کتاب ہے کہ جس دے پہلے صفحے تے اللہ کریم نے اعلان کیتا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ایک وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر شک تا اپنی جگہ تے شک کی گنجائش بھی کوئی نہیں۔ لہذا عقیدہ اور عمل او قابل قبول ہو سی، او عقیدہ تے عمل درست ہو سی جڑا اللہ دے قرآن میں دسیا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کے اندر فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ 15واں سپارہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9۔ اللہ کریم فرمایا اے قرآن ان ھذا القرآن، یقیناً اے قرآن ہی رہنمائی کر دے سب تو صحیح اور درست راستے کی طرف۔ ہدایت مل سکتی ہے تا کس کتاب کو؟ اللہ دے قرآن۔ اس کتاب کا ایک اعجاز ہے کہ ہدی للناس، ایک کتاب ہدایت صرف چند لوگوں واسطے نہیں، کسی خاص خطے واسطے نہیں، کسی خاص وقت تک نہیں، ہدی للناس، تا قیامت آمن والے لوگوں واسطے ہدایت کا سرچشمہ ہے تا اللہ کا قرآن ہے۔ اس کتاب کے اندر روحانی بیماریاں کی بھی شفا ہے، جسمانی بیماریاں کی بھی شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ اے ہدایت کا سرچشمہ صرف اللہ کا قرآن۔ اکبر الہ آبادی کو بڑا شاعر گزریا، اس آخیا مغوی تو ملیں گے تمہیں شیطان سے بہتر، راہ تو بھٹکاون والے، گمراہ کرن والے مغوی، اللہ دے راستے تو ہٹاون والے مغوی تو ملیں گے تمہیں شیطان سے بہتر، ہادی نہ ملے گا کوئی قرآن سے بہتر۔ ہدایت کا سرچشمہ کیڑی کتاب ہے؟ اللہ کا قرآن۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نے پیارے پیغمبر امام الانبیاء رحمت کائنات صلی اللہ محبت والا کو صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن اللہ دے نبی کو انہا ستکون فتنہ،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث میں روایت کیتا اور یہ حدیث مشکات شریف کے اندر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اللہ دے پیارے پیغمبر امام الانبیاء رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا ستکون فتنہ، ان قریب بہت سارے فتنے ظاہر ہونے والے، جلدی جلدی بہت سارے فتنے، انہاں فتنہ دے اندر انسان مبتلا ہونے والا ہے، بہت سارے حملے ہونے تے شدید حملے ہونے، عقیدے اتے بھی عملہ دے اتے بھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ دے پیغمبر، اے اللہ دے سچے رسول، ذرا دسو تو صحیح نا جڑے ویلے اے فتنے ظاہر ہونے، جڑے ویلے انسان دے عقیدے تے عملاں دے اتے شدید قسم دے حملے ہونے، تا اللہ دے رسول انہاں فتنیاں کولوں بچن دا ذریعہ کے ہونے، انہاں فتنیاں کولوں بچن دا حل کے ہونے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کتاب اللہ، اگر انہاں فتنیاں کولوں بچنا چاہتے ہیں، اگر انہاں فتنیاں کولوں اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، اگر انہاں فتنیاں کولوں اپنی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو کتاب اللہ دی کتاب نو مضبوطی نال پکڑ کے، جیڑی کتاب جس طرف رہنمائی کرے قرآن، جیڑا عقیدہ قرآن دسے، جیڑا عمل قرآن دسے، تو اسے قرآن دے پچھے پچھے ٹردا بن، تو قرآن نو اپنا رہنما بنا گر، اللہ کریم تنو فتنیاں کولوں محفوظ کر دے سی۔ اس قرآن کولوں کدائی بھی اعراض نہ کری، اس قرآن کولوں کدائی بھی منہ نہ موڑی، اس قرآن کو چھوڑ کے اور کسی کتاب دی طرف نہ ونجی، چاہے کسی عالم دی کتاب کیوں نہ ہوئے، چاہے کسی مولوی تے مفتی دی کتاب کیوں نہ ہوئے، چاہے کسی شیخ الحدیث دی کتاب کیوں نہ ہوئے، مگر ساریاں کتاباں اپنی جگہ تے انہاں دا مقام تے مرتبہ، مگر کوئی بھی کتاب اللہ دے کلام دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس واسطے اگر اپنے عقیدے نو بچاونا چاہتا ہے، اگر اپنے عملہ نو بچاونا چاہتا ہے انہاں فتنے تے حملیاں کولوں، تا کتاب اللہ، اپنے آپ نو قرآن دے پیچھے چلا، اپنا تعلق قرآن نال مضبوط کر، اپنا رشتہ قرآن نال تو جوڑ دے، اللہ کریم آپ تیری حفاظت کرے سی انہاں فتنیاں کولوں۔ تکے معلوم ہو جائے ہدایت کیڑی کتاب کو ملنی ہے؟ اللہ دے قرآن کو۔ اللہ دے پیارے پیغمبر فرمایا کتاب اللہ، اے اللہ دی کتاب ہو کتاب ہے، فیہ نبأ ما قبلکم، کس کتاب دے اندر تیرے تو پہلے لوگاں دیاں گلاں بھی موجود ہیں، اور فرعون دا واقعہ بھی موجود ہے، کیویں فرعون نے اللہ دے نبی نال ٹاکرا کیتا، کیویں فرعون نے اللہ نو جھٹلایا، اللہ نال مقابلے واسطے کھڑا ہویا، کیویں اللہ کریم نے فرعون نو دریا دے اندر جا کے غرق کر دیتا، کیویں نمرود نے اللہ دے پیغمبر نال مقابلہ کیتا، اللہ دے دین نال مقابلے واسطے کھڑا ہویا، کیویں اللہ کریم نے ایک چھوٹے جے مچھر دے ذریعے نمرود نو ذلیل تے رسوا کیتا، نمرود نو غرق کر دیتا، تباہ تے برباد کر دیتا۔ اللہ کریم اس کتاب دے اندر قارون دا ذکر کیتا ہے، جس نو اپنی دولت تے بڑا مان ہے،
گئی کہ ساری میں اپنی محنت نال، اپنی کوشش نال، اپنی مشقت نال دولت حاصل کیتی ہے، اور کسی دا کوئی عمل دخل کوئی نہیں، لہذا میں کسی دے دولت خرچ نہیں کرنی۔ بڑا مان کیتا قارون نے اپنی دولت تے، جڑے ویلے اللہ دی نافرمانی کیتی، اللہ دے شریعت دے احکام دے مقابلے دے اندر آیا قارون، تاکہ اللہ کریم نے قارون نو اس دے خزانے دی چابیاں اٹھاون والی جماعت سمیت زمین دے اندر دنسا دیتا۔ فرمایا ما نبأ من قبلکم، اے اللہ دی او کتاب ہے کہ جس کے اندر تیری رہنمائی واسطے اللہ کریم نے تیرے تو پہلے لوگاں دا بھی ذکر کیتا، وفیہ خبر ما بعدکم، تیرے تو بعد آون والے لوگاں دے حالات بھی اللہ کریم نے تیری رہنمائی واسطے اس کتاب کے اندر ذکر کر دیتے۔ اور تیسری چیز فرمایا وَحُکْمُ مَا بَيْنَكُمْ، تیری رہنمائی واسطے اللہ کریم نے تیرے واسطے احکامات اس قرآن کے اندر ذکر کر دیتا۔ ترے چیزاں اللہ دے نبی نے فرمائیاں، پہلے لوگاں دیاں گلاں بھی موجود ہیں اس واسطے کہ تاکہ تو سبق حاصل کر، تیرے تو بعد والے لوگاں دے حالات بھی موجود ہیں تاکہ تو پہلے تو ہی اپنے آپ کو سنبھال گن، تیرے واسطے بھی اللہ کریم نے احکامات اس قرآن دے اندر بیان کر دیتے تاکہ تو اس قرآن کو چھوڑ کے اور کسے پاسے نہ ون، تاکہ تو اس قرآن کو چھوڑ کے کسے اور کتاب کی طرف نہ ون، اس کتاب کو لوٹا کے تو اعراض نہ کر۔ اللہ کریم نے زندگی گزارن دے طریقے اس قرآن دے اندر بیان کر دیتے کہ کیویں تو اس قرآن دے پیچھے چل سے تا دنیا دے اندر بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہو سے۔ کامیابی کرن ملنی ہے جس وقت اللہ دے قرآن دے پیچھے چل رہے ہیں۔ فرمایا هو الفصل لیس بالحزل، اے او فیصلہ کن کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی کچی تے کمزور گل کوئی نہیں، اور تو دنیا دی کوئی بھی کتاب اٹھا کے کدائی نہ کدائی کوئی کمزوری تے کوئی کچی گل تینوں مل سی، مگر اللہ دے قرآن دے اندر کوئی کچی گل کوئی نہیں، کوئی کمزور گل کوئی نہیں۔ مت اللہ دے پیارے پیغمبر فرمایا من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جس ظالم نے، جس متکبر نے، جس سرکش نے اس قرآن نو چھوڑ دیتا، اس قرآن کو اعراض کیتا، اس قرآن نو کنڈ دے دیتی، اللہ کریم فرمایا، اللہ دے پیارے پیغمبر فرمایا قسمہ اللہ، اللہ اس ظالم انسان نو، اس متکبر انسان نو ذلیل کر کے رکھ دے۔ اگر قرآن کو چھوڑ کے ہوراں کتاباں نو پکڑ دیتا، اگر قرآن کو اعراض کیتا، قرآن کو منہ موڑ دیتا، بس اللہ کریم دنیا کے اندر بھی ذلیل تے رسوا کر دیتا۔ اس قرآن کو چھوڑ کے اور کسے کتاب چو ہدایت نہیں مل سکتی۔ اللہ دے نبی نے فرما دیتا وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَىٰ فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، جس قرآن کو چھوڑ دیتا، قرآن کو اعراض کر کے کسے اور کتاب دے وچوں ہدایت تلاش کیتی تا اللہ کریم اس کو گمراہ کر دے سی۔ کون آخری ہے؟ بولتے نہیں ہو؟ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا ایمان ہے، بلکہ ہر مسلمان کا ایمان ہے، ساری کائنات دا نظام درم برم ہو سکتا ہے، زمین و آسمان اپنی جگہ تبدیل کر سکتے، مگر میرے محبوب دی زبان جھوٹی گل نہیں نکل سکتی۔ میرے محبوب نے سچی تے سچی زبان نال فرمایا من ابتغى الهدى
کتاب وچوں تو اگر ہدایت نو تلاش کرن دی کوشش کیتی تے یاد رکھیں اللہ کریم تینوں گمراہ کر کے رکھ دے۔ اس واسطے ہدایت دا سرچشمہ کیڑی کتاب ہے؟ اللہ کا قرآن۔ میرے تبلیغی ساتھی آئے ہوئے ناراض سے نہیں بیٹھے، میں اللہ کے نبی کا فرمان سنا گیا۔ گزارش ہے، میرا تعلق ہے تلنگانہ علاقے نال، اتھا جڑے تبلیغی ساتھی ہیں تو ناراض نہ ہو۔ میرا تجربہ یہ آخر ہے کہ چند ایک لوگ جڑے علاقے دے لوگ ہیں انہاں بڑا خراب کیتا ہے۔ کی وجہ ہے؟ جس وقت انہوں نے آکھے منجے نے یارو قرآن پڑھیا کرو، قرآن دی تبلیغ کرو، آکھدے جی بادشاہ قرآن پڑھ رہے تو لوگ نیڑے نہیں تھے۔ میری یہ گزارش ہے اللہ پاک اس گرم موسم کے اندر تہاڈا نکلنا، تہاڈا محنت کرنا، لوگاں نو دین کی طرف بلاونا، تبلیغ کرنا اللہ کریم اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، اور جس مقصد واسطے تساں نکلے ہو اللہ کریم تہاڈا مقصد پورا کرے۔ گزارش میری یہ ہے کہ اللہ دے نبی دا سا فرمان سنے کہ قرآن کو چھوڑ کے اگر ہور کتاب چو ہدایت تلاش کرنے دی کوشش کی تھی تو گمراہی میں ہدایت صرف اللہ دے قرآن کو ملے۔ لہذا تواڈے وچوں جڑے باصلاحیت لوگ ہیں، قرآن سمجھتے ہیں، قرآن پڑھے ہوئے لوگ ہیں، اگر زیادہ نہیں کم از کم قرآن دا ترجمہ تو لوگوں کو سکھا دو۔ کیا ہے آنا چاہیے نا ترجمہ تو کم از کم۔ میں ایک استاد ہوں، پچھلے سال میری فراغت ہوئی، اس سال پڑھانا شروع کیتا۔ میرے کو ناظرے پڑھنے والے بچے آتے، میں انہوں نے 10 سال تو زیادہ بچوں میں ترجمہ شروع کروا۔ کم از کم ترجمہ تو لوگوں کو آنا چاہیے۔ تسا اتنی محنت کر کے نکلے ہو، اللہ پاک تھوڑا نکلنا قبول کرے۔ جتنے لوگوں نال ملاقات ہوئی، جڑے لوگ پڑھ سکتے ہیں سمجھا سکتے ہیں، وہ کم از کم ہور تفسیر والے پاسے نہ جو کم از کم ترجمہ سکھا دے۔ جڑے نہیں کر سکتے وہ آپ علماء نال ملاقات کرو، کوئی ترجمہ لے آؤ۔ کسی دا ذہن جس مسلک تے متفق ہوتا ہے اسے مسلک دا ترجمہ اٹھا، تفسیر نہ صرف ترجمہ، صرف ترجمہ تساں پڑھو۔ اپنے نال باقی کتاباں رکھیاں ہیں، نال کوئی ترجمہ رکھ لو قرآن دا، اس ترجمے کو تھوڑا تھوڑا روز آپ بھی پڑھو، لوگوں کو بھی دسو۔ اللہ پاک کدائی صراط مستقیم تو نہ ہٹا دے۔ کیوں؟ صراط مستقیم تے ہدایت ملنی ہے تے کس کتاب کو لوں؟ اللہ دے قرآن۔ میں ممبر رسول تے بیٹھ کے دعویٰ کر سکتا کہ اگر بندہ صرف ترجمہ قرآن دا پڑھ کے نے وہ بندہ کدائی بھی صراط مستقیم تو نہیں ہٹ سکتا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے خود فرمایا وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، اللہ دی مضبوط رسی ایو قرآن۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، اور ذکر کیتا حضرت علی رضی اللہ عنہ، او جڑا اللہ کریم نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کریم نے جو آکھیا ہے اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پکڑ گنو، اپنے اندر تفرقہ نہ پھیلاؤ۔ اللہ دی مضبوط رسی کیڑی ہے؟ اللہ دے نبی سونے نے آپ جو تشریح کر دیتے وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، اور اللہ دی مضبوط رسی ایو اللہ دا قرآن ہے۔ قرآن نو تسا پکڑ کے نو کدائی فرقہ بازی نہ ہو سی، کدائی تفرقہ بازی نہیں ہو سکتی، کدائی جماعتاں نہیں بن سکتیاں۔ اگر سارے اللہ دے قرآن والی رسی نو مضبوطی نال پکڑ کے لیں، کوئی جماعت کوئی فرقہ نہیں الگ ہو سکتا۔ وہ الگ ہو سی جڑا اللہ دے قرآن کو موڑ گنے، وہ الگ ہو سی جس نو اللہ دے قرآن کو تکلیف ہوئے، جڑا اللہ دے قرآن نو
کنڈ دے سی وہ اپنی الگ جماعت بنے سی سچی تے حق والی جماعت ہوئے جس اللہ دے قرآن نال اپنا تعلق مضبوط کیتا فرمایا وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ اے قرآن اللہ دی مضبوط رسی ہے وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ ہر نماز دے اندر تو دعا مانگ دے ہر رکعت دے اندر تو دعا مانگ دے اہدنا الصراط المستقیم اے میرے پروردگارا مینوں صراط مستقیم تے چلا دے مینوں صراط مستقیم تے ثابت قدم رکھ اللہ دے نبی دس رہے صراط مستقیم تے ایو قرآن ہے اگر صراط مستقیم تے چلنا چاہتے تو اپنا تعلق قرآن نال بنا لے وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ ذکر حکیم تا صرف قرآن ہے اور جڑا اللہ کریم نے قرآن کے اندر کیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب تواڈے دلاں نوں سکون مل سکتا ہے تواڈے دلاں نوں اطمینان مل سکتا ہے تواڈے دل ٹینشن فری ہو سکتے تے اللہ دے ذکر نال اور اللہ دے محبوب پیغمبر اپنی سچی زبان نال فرما رہے وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ ذکر حکیم کیڑی شے ہے اللہ دا قرآن ہے تو قرآن پڑھتا ون قرآن سمجھدا ون قرآن تے عمل کردا ون اللہ کریم تیرے دل نو سکون دے دے سی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غالباً پچھلے جو میں تمہیں ذکر کیتا انسان دے دل تے زنگ لگدا ہے جویں لوہے نو زنگ لگدا ہے تے لوہے نو زنگ تا لگدا ہے جے لوہے نو پانی لگے انسان دے دل نو زنگ تا لگدے جے انسان گناہ کرے اللہ دیاں نافرمانیاں کرے صحابہ کرام نے میرے آقا کو پوچھا یا رسول اللہ اگر دل نو زنگ لگ ونجے تے صاف کنجے ہو سی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن اپنے دل نو تو زنگ کو پاک تے صاف کرنا چاہتے ہیں تو اللہ دا قرآن پڑھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ ذکر حکیم تیو قرآن اللہ کریم فرمایا الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ جس دا تعلق قرآن نال مضبوط ہو گیا جس اپنا تعلق قرآن نال جوڑ کیتا اس دی خواہشاں بھی کدے غلط نہیں ہو سکدیاں جڑا قرآن نو سمجھ کنے قرآن تے عمل کرے اس دے دل دے اندر کدے بھی غلط خواہشات پیدا نہیں ہوندیاں ولا تلتبس بالالسنا اس قرآن دی زبان او واضح تے صاف زبان ہے کہ جس دی زبان دے نال اور کوئی زبان مل نہیں سکتی اور کسی زبان دا اختلاط نہیں ہو سکتا ولا یشبع منہ العلماء کوئی عالم کدائی بھی اس قرآن کو سیر نہیں ہو سکتا کدائی رجدہ نہیں کوئی بھی عالم کوئی نوا عالم جڑا قرآن دے سمندر دے اندر ہوتا لاوے ہر عالم کوئی نہ کوئی نوا موٹی کڑ کے لے آندا ہے قرآن والا سمندر بڑا جامع تے بہت بڑا سمندر ہے لا یشبع منہ العلماء اس قرآن کو لوٹا علماء بھی سیر نہیں ہوندے بٹ اے قرآن او کتاب ہے کہ جڑی کتاب بار بار پڑھن نال پرانی بھی نہیں ہوندی یعنی کہ مطلب دنیا دا کوئی رسالہ ہوئے دنیا دی کوئی کتاب ہوئے کوئی کہانی ہوئے کوئی قصہ ہوئے کوئی ڈائجسٹ ہوئے کوئی سٹوریاں ہوئے کوئی بھی کتاب تو اٹھا لے ایک واری تو پڑھ سے دو واری پڑھ سے بالآخر تنگ آ کے تو اس کتاب نو سٹ دے سے کہ جی بھر گیا میرا دل تنگ آ گیا ہن میں اس کتاب نو ہور پڑھن نو جی نہیں کردا
مگر اے قرآن اللہ دا او معجزہ ہے جڑا اج بھی ساڈے کول موجود ہے کہ جس نو تو جتنا زیادہ پڑھ سے اللہ کریم دوبارہ پہلے نالوں زیادہ لطف دے سی۔ اے اللہ دی او کتاب ہے، اللہ دا او معجزہ ہے، او معجز او اعجاز والی کتاب ہے، جتنا پڑھ سو اللہ کریم ہور مزہ دے سی، ہور لطف اندوز کرے سی۔ وقت اللہ دے نبی فرمایا لا ينقضي عجائبہ، اس دے عجائبات بھی کدائی ختم نہیں ہوتے، اس دے عجائبات کدائی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ هو الذی لم تنتہی الجن اذ سمعته حتی قالوا سمعنا قرآنا عجبا۔ اس قرآن نو جڑے ویلے جنہ دی جماعت نے سنیا، او سرکش قوم تے باغی قوم جنہ دی، مگر جڑے ویلے اس قرآن دی آواز جنہ دے کنا تے پہنچی، اللہ دا قرآن آکھ دے او میرا سونا پیغمبر اللہ کریم نے وحی جگی تھی میرے محبوب دی طرف، اور دیا سپارہ سورہ جن دی بالکل ابتدائی آیات، اللہ کریم فرمایا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن۔ او میرا سونا پیغمبر تو کائنات آلیاں نو مسئلہ بھی سمجھا دے تے میری طرفوں گل بھی سنا دے۔ مسئلہ اے سمجھا کہ میں آمنہ دلال میرا مقام تے مرتبہ تے میری عظمت تے میرا شان بڑا ہے، ساری کائنات کو میرا شان زیادہ ہے، مگر مسئلہ سمجھا دے کہ میں آمنہ دلال عالم الغیب کوئی نہیں۔ آکھ دینا قل اوحی الی، من آپ نو کوئی نہیں پتہ لگیا، اللہ کریم میری طرف وحی کیتی ہے، انہ استمع نفر من الجن، کہ جنہ دی ایک جماعت نے قرآن سنیا، جے قرآن سنے تکے اعلان کر دن، آکھ دن انا سمعنا قرآن عجبا، اسا اج ایک عجیب قرآن سنے کہ او جیا عجیب قرآن ہے، اگو تد سونا آکھن لگن یہدی الی الرشد فآمنا بھی۔ اے قرآن او کتاب ہدایت دا سر چشمہ ہے کہ اگر کسے نو صحیح راہ دی طرف رہنمائی چاہیے ہوئے تو اللہ دے قرآن کو لو حاصل کرے، کیونکہ یہدی الی الرشد، ہدایت دی طرف رہنمائی کر دے تو صرف اللہ دا قرآن کر دے۔ فآمنا بھی، اسا تا قرآن نو سنیے، قرآن نو سمجھے، اسا اس قرآن تے ایمان لے کے آئے ہاں۔ او جنو ذرا دسو تو صحیح نا کیویں قرآن تے ایمان لے کے آئے ہو؟ آکھن لگے لن نشرک بربنا احدا، اسا ایویں قرآن تے ایمان لے کے آئے ہیں کہ اج تو بعد کسے نو بھی اللہ دا شریک نہیں بناونا۔ ایو قرآن دا موضوع ہے، اللہ نال کسی نو شریک نہیں۔ قرآن دا مین موضوع ہے عبادتاں دے لائق، سجدہ دے لائق صرف کون؟ اللہ۔ بلند آنکھو، بلند آواز نہ، عبادت دے لائق صرف کون؟ منت منوتیاں دے لائق صرف کون؟ نظر و نیاز دے لائق صرف کون؟ جھولیاں بھرن والا صرف کون؟ اولاد دیون والا صرف کون؟ جھولیاں خالی کرن والے تا بہو مل سے، مگر جھولیاں بھرن والا صرف کون ہے؟ اللہ۔ چوک چوراہے تے بیٹھے ہوئے ایویں جویں ایو آسمان تے ہستی نازل تھی ہے زمین تے، آکھ دن خالی ہاتھ آسو تا خالی مرسو، کچھ لے کے آسو تا لے کے ویسے، مگر اللہ آکھ دے آ تو میرے کول خالی جھولی لے کے آ، مڑ کے ویسے تو جھولیاں بھر کے ویسے۔ اور دنیا والے لوگ انہاں نو تساں
انہاں کو منگو کوئی چیز تا ناراض ہو گئے، نہ منگسو تا خوش تھی سے، مگر اللہ او ذات ہے نہ منگسو تا ناراض ہو سی، جو منگسو تا الٹا خوش ہو سی۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور جڑا میرے کو منگن تو اعراض کرتا ہے سن گنو اس دا ٹھکانہ جہنم ہے، اور تا خوش ہوتا ہے کہ اس کو منگیا بچے۔ جنہاں نے اعلان کر دیتا لن نشرک بربنا احدا، اسا ہن قرآن نو من گئے، ہن اسا کسے نو اللہ دا شریک نہیں بناونا۔ اج ساڑے بھرا قرآن نو منن دا دعویٰ بھی کر دیں، کلمہ بھی پڑھ دیں، مسلمان بھی کہن دیں، مگر قرآن تے عمل نہیں کرتے۔ یارو مسئلہ سمجھ نہیں آ گیا، جڑا قرآن نو من گھنے او اللہ نال کسی نو شریک کر سکتا ہے؟ نتیجہ کہ نکلیا کہ ہدایت ملنی ہے تو کس کتاب کو لو؟ اللہ کے قرآن۔ اور یہ مسئلہ تو جنوں بھی سمجھ آ، اسا تو اشرف المخلوقات ہے، ساری مخلوقات کو اعلیٰ تے افضل اللہ کریم نے سانو بنایا ہے، سانو یہ مسئلہ کیوں نہیں سمجھ آیا؟ اسا آکھدے ہیں بادشاہ قرآن پڑھیے تو لوگ نیڑے نہیں تھیندے، لوگاں نو مسئلہ اور مسئلہ سمجھاونا بھی وہ ہے جڑا رب دے قرآن نے دسیا۔ اللہ دی معرفت مل سکتی ہے تو صرف اللہ دے قرآن کو مل سکتی ہے، اور کسی کتاب کو اللہ دی پہچان نہیں مل سکتی۔ بارہا جگہ تے اللہ کریم نے اپنی پہچان کروائی، کس کے اندر؟ قرآن کے اندر۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کتاب دے عجائبات کدائیں ختم نہیں ہو سکتے۔ جنہ نے بھی اس قرآن کو سنے تے آکھن لگے اسا اس قرآن کو من لیا، وقت فرمایا من قال به صدقہ، من قال به صدقہ، جس قرآن دے مطابق گل کیتی وہ بندہ سچا ہے، جس قرآن دے مطابق قرآن دے موافق گل کیتی وہ بندہ اپنی گل دے اندر سچا ہے۔ وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ، جس عمل کیتا قرآن دے مطابق اس نو اجر ملنا ہے۔ اگر کسی دا عمل قرآن دے خلاف نکلیا، کسی دا عقیدہ قرآن دے خلاف ہو گیا، اس بندے دا کوئی اجر نہیں، ہو بندہ کہ نہیں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جڑا اللہ دے قرآن دی طرف دعوت دے وے، لوگاں نو اللہ دے قرآن دی طرف اکٹھا کرے، اللہ دے قرآن دی طرف بلاوے، اللہ دے نبی فرمایا ہدیہ الی صراط مستقیم، او بندہ آپ بھی صراط مستقیم تے ہے تے لوگاں نو بھی صراط مستقیم تے لے کے آون والا ہے۔ اللہ دے قرآن دی طرف بلاؤ، لوگاں تبلیغ کرو قرآن نہ۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، او میرا سونا میرا لاڈلا پیغمبر، میرا راج دلارا پیغمبر، او کائنات وچ سارے کولوں ود مینوں محبوب پیغمبر، تو مینوں محبوب ضرور ہے، مینوں تیرے نال پیار تا بڑا ہے، مگر اے پیار تے کامیابیاں تاں ہو سن بلغ ما انزل الیک من ربک، تو لوگاں نو تبلیغ کر اس قرآن نال جڑا تیری طرف نازل کیتا، او میرا سونا پیغمبر ان لم تفعل فما بلغت رسالتا، اگر تو اس قرآن کو چھوڑ دیتا، اس قرآن کو ہٹ کے کسی اور کتاب دی طرف، کسی اور پکار دی طرف، کسی اور گل دی طرف تو دعوت چ دیتی، اے جڑا تینو منصب میں رسالت والا عطا کیتا ہے، اور میرا سونا پیغمبر تک تو اس رسالت دے منصب دا حق ادا نہیں کیتا۔ وقت ذہن دے اندر گل آندی اگر قرآن دی طرف بلائیے تا اذیتاں بڑیاں، مشکلات بڑیاں، تکلیفاں بڑیاں،
اللہ کریم نے نالی تسلی دے دیتی واللہ یعصمک من الناس، او میرا سونا پیغمبر لوگاں دیاں تکلیفاں دی پرواہ نہ کر، لوگاں دی طرف آون والی اذیتاں دی پرواہ نہ کر، میں رب جو تیرے نال ہاں۔ ایڈا پیار اپنے محبوب نال، مگر اے سارا پیار اے ساریاں نصرتاں ساریاں مدداں تاں مل سن جے تعلق قرآن نال ہوے، تبلیغ قرآن والی ہوے، تقریر قرآن والی ہوے، واعظ قرآن والا ہوے، نصیحت قرآن وچ ہوے، تاں اللہ دی مدد تے نصرت ہونی ہے۔ اگر اس قرآن کو چھوڑ دتا تاں کدائیں وی صراط مستقیم نہیں مل سکتا۔ اور ایڈی لمبی جو سا حدیث سنی مشکات شریف دی، نتیجہ تو نکل آیا کہ عقیدہ تے عمل او قبول ہے جڑا اللہ دے قرآن نے دسیا۔ وقت قرآن تے ہے اجمالی، اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ عمل کرنے واسطے کوئی ساڑھے واسطے نمونہ بھی ہے کہ کوئی نہیں۔ اللہ نے قرآن میں دسا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور قرآن تے عمل کرنا ہے تو انج کر جی میرے محبوب نے کر کے دکھایا۔ ساڑھے واسطے قرآن تے عمل کرن دا نمونہ اللہ دے پیغمبر دا موجود ہے۔ عقیدہ قرآن والا ہوئے، عمل او جڑا قرآن نے دسیا ہے، طریقہ او جڑا میرے نبی سوہنے نے دسیا ہے۔ قرآن دی پیروی کرے سو دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے، آخرت کے اندر بھی کامیابی ہے۔ اللہ دی اے عظیم کتاب، اللہ کریم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، باقی پچھلیاں کتاباں اکٹھیاں نازل۔ مشرکین مکہ نے اعتراض بھی کیتا، اکٹھا نازل کیوں نہیں ہویا؟ جی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے تورات اکٹھی دے دی۔ انہیں اعتراض کیتا مشرکین مکہ نے کہ لگتا انجے معاذ اللہ اے آپ قرآن پڑھیں دے جتنا پڑھ ویندے نے سانو آ کے سنا دیں، نقل کفر کفر نہ باشد۔ معلوم انجے ہوتا ہے کہ آپ تیار کر رہے ہیں، اللہ کی طرف نازل نہیں ہویا۔ اللہ کریم نے اس اعتراض کو بھی ذکر کیتا اور اس کا جواب بھی دیتا کہ اللہ کریم نے کیوں اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیتا۔ جڑے ویلے مشرکین مکہ دا اعتراض ودھیا، لوگاں دے اندر گل پھیلاون لگے، اللہ کریم نے آیت نازل کر دیتی، فرمایا وقالوا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ۔ اے مشرکین مکہ، اے کفار اعتراض کر دن تے آکھ دن کیوں نہیں قرآن اکٹھا نازل ہویا؟ کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا۔ انجے اساں اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے بتدریج نازل کیتا ہے، آہستہ آہستہ جتنا ضرورت آئی اتنا تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیتا ہے۔ لنثبت بہ فؤادک، او جڑے مشرکین مکہ تے او کفار میرے محبوب نو تکلیفاں پہ دین دے، اذیتاں پہنچا رہے ہیں، مشکلات آ رہی ہیں میرے محبوب تے میرے محبوب تے دل تنگ ہوندے کہ
کہ دائی ابو لہب دی بیوی جمیل میرے محبوب دے راستے دے اندر آ کے کانٹے دار لکڑیاں تے سٹیندی ہے کہ دائی ابو لہب گند تے غلاظت دا ٹوکرا اٹھا کے میرے محبوب دے دروازے تے جا کے تے سٹیندا ہے کہ دائی میرا محبوب کعبہ دے اندر اللہ دی بارگاہ دے اندر سجدہ ریز ہوندا ہے تا ابو جہل تے اس دی کمپنی اٹھ دیاں اجڑیاں لے آ کے میرے محبوب دی کمر مبارک تے جا سٹیندے اے جڑیاں اتنیاں تکلیفاں آ رہی ہیں اللہ کریم نے اس واسطے قرآن کو تھوڑا تھوڑا نازل کیتا کہ جڑے ویلے او تکلیف دے میں اللہ کریم اپنے محبوب نو تسلی چ دیوا تاکہ میرے محبوب دا دل کدے غم زدہ نہ ہوئے پریشان نہ ہوئے میرے محبوب دا دل تنگ نہ ہوئے میں اپنے محبوب دی تسلی واسطے دل نو مضبوط کرنے واسطے قرآن نو تھوڑا تھوڑا نازل کیتا ورتلنا ترتیلا اسے اس قرآن نو ترتیل نال پڑھیا اے قرآن پڑھن دا ادب ہے ورتل القرآن ترتیلا قرآن نو ٹھہر ٹھہر کے آہستہ آہستہ پڑھیا ونجے قرآن پڑھن دا ادب ہے ساڈے حالات کیا ہے رمضان اندر ویک دنوں حفاظ کی میں قرآن پڑھ دن پاکستانی حفاظ قرآن نال مذاق ہے مذاق کہ حافظ صاحب نو آپ نو بھی نہیں پتا میں کہ پڑھ رہا ہے جب آپ نو پتا ہے تو پچھلے نو نہیں پتا قرآن پڑھنا اس نو آخ دن کہ حافظ آپ بھی پڑھے پیچھے کھلوڑا نے لوگاں نو بھی پتہ لگے حافظ صاحب کے آخ رہے کل قیامت کے دن جڑے ویلے جنتیاں جہنمیاں دا فیصلہ ہو گئے اللہ کریم حافظہ نو آخ سے اقرا ورتا اے حدیث پچھلی جمعے تے ذکر ہوئی اقرا ورتا قرآن پڑھتا ون جنت درجے چڑھتا ون مگر پڑھ ان رتل کما کنت ترتل فی الدنیا ایویں ٹھہر ٹھہر کے تے آرام آرام نال قرآن نو پڑھنا ہے جویں دنیا دے اندر آرام آرام نال پڑھنا ہے اس ادب نو اتھے بھی ملحوظ خاطر رکھا اور حافظو نصیحت کر سکدا منواونا تا اللہ نہ کر دے گزارش کر سکتا دلی گزارش ہے جنہاں نو اللہ کریم نے قرآن یاد کرن دی توفیق دیتی ہے قرآن نو انج پڑھا کرو جی میں خود قرآن آکھدا ہے ورتل القرآن ترتیلا ٹھہر ٹھہر کے آہستہ آہستہ قرآن دی تلاوت کیتا کرو تاکہ اپنے پلے بھی کچھ پڑھے کہ میں کہ پڑھ رہی ہوں قرآن مینوں کہ آکھ رہے ہیں تے لوگاں نو بھی سمجھ آوے کہ حافظ صاحب کہ تلاوت کر رہے تے قرآن سانو کیڑی گل سمجھا رہی ہے بس آج دا موضوع میں تے مکمل کرے سا دعا ہے کہ اللہ کریم جو کچھ میں آکھیا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے اور میں سمیت سارے عمل کی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ